جب آپ کو کریونگ ہوتی ہے اور پرانی نشے کی یادیں آتی ہیں، جب یوفورک ریکال آتی ہے، سہانی یادیں آتی ہے، تو آپ نہتے ہیں. پھر آپ کا حال وہ ہوتا ہے جو کنیڈ کالج کے باہر اکیلی لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ہوتا ہے. کیسے؟ مجھے بتائیں کیسے جب نشے کی سہانی یاد آئے تو آپ کے پاس پورا ڈیفنس ہو. ڈو اینی تھنگ ادر دین ڈرگ. کہتے یہ ہیں کہ ڈو اینی تھنگ ادر دین ڈرگس. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس ڈیفنس کیا ہے؟ انٹرونشن ڈیٹا. انٹرونشن ڈیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا، اس میں جب وہ آپ کو نشے کے جو زمانے میں کیے گئے نقصانات یاد کرواتے ہیں تو بات رولے میں پڑ جاتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں دسو تسی میں ملن آئے ہو کہ بستی کرنا آئے ہو. لیکن یہ بات اتنی دفعہ کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ بات تکلیف نہ دے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات ایک ٹول کے طور پر مجھے سکھائی جا رہی ہے، میری فنگر ٹپس پہ یہ لایا جا رہا ہے کہ جب نشے کی طلب ہو، جب نشے کی کریونگ ہو تو اندر سے آواز آئے کہ تو بستی کرانا چاہنا ہے، ذلیل ہونا چاہنا ہے، نقصان کرنا چاہنا ہے، ایکسیڈنٹ کرانا ہے، پولیس دے ہاتھ پھنسنا ہے. یہ باتیں دو چار سوال اگر آپ اپنے اندر سے پوچھتے ہیں اپنے آپ سے تو میرا نہیں خیال کہ کریونگ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ڈیفنس ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کریونگ ہو تو ہمارے اندر سے ڈیفنس آئے کہ نشے کے زمانے کی جو تباہیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، وہ اتنا آٹومیٹیکلی ابھر کے سامنے آ جائیں کہ ہم آسانی سے اس کریونگ کو شکست دے سکیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ممکن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں سارا ایڈورٹائزنگ کا جو فیلڈ ہے وہ اس ایک بنیاد پہ کھڑا ہے کہ کوئی آئیڈیا ہے جو اچھا ہونا چاہیے اور اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اوور ٹائم، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ اکثر اوقات کامیاب ہوتی ہے یا اکثر اوقات ناکام ہوتی ہے؟ کامیاب ہوتی ہے. اسی لیے لوگ ایڈورٹائزنگ پہ اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جب وہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو ایکچولی کسی آئیڈیا کی ریپیٹیشن کرتے ہیں. اور اگر آپ کے نشے کے زمانے کے 25-30 واقعات جو کہ آپ کے اندر میموری بن جائیں اور جو آپ کی زندگی سے لیے جاتے ہیں، جو آپ کی زندگی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں وہ واقعات موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان واقعات کو اپنے کونسلر کی مدد سے اور اپنی فیملی کی مدد سے ایسے سمجھ لیں کہ اس پہ آپ کو غصہ نہ آئے کہ یہ مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں. اور اکثر فیملی ممبرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ، چھڈو جی بار بار کی یاد کرانا ہے، برا لگتا ہے نو اے نہ کرو. نہیں، آپ یاد کرتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن آپ کی بیگم صاحبہ اپنا فرض پورا کریں یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. ان کا فرض ہے کہ ہر روز بڑی آسانی سے نارمل ردم کے ساتھ آپ کو یاد دلائیں. چاہے اس کے یاد دلانے کے کئی اچھے طریقے بھی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کا کتنا شکر ہے آج کل تو حالات بہت اچھے ہیں، وہ یاد ہے کیا ہوا تھا وہاں تھائی لینڈ میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ واقعہ اسی بہانے سنا دیا. اور آپ انکلائنڈ ہونے چاہیے کہ آپ سن لیں. دیکھیں آپ کا پرسیپشن ہے، جب ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس نے آپ کو تکلیف دینی چاہیے یا شفا دینا چاہیے؟ وہ کیسے سمجھا آپ نے؟ آپ بیماری لے کے گئے تھے اور یہاں بھی آپ کے فیملی ممبر ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاں موقع پہ فلاں دن، تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کدیاں چبلاں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام آپ بہت ریگولرلی کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایون لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں، آج کے زمانے میں جب لڑکیاں کافی دنوں کے بعد آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا بھلا بھی کہتی ہیں، نہیں کہاں تھی تم کتی کمینی، بہت دنوں سے نظر نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو وہ آگے سے کوئی برا بناتی نہیں، وہ میں دس نہیں سکتا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی چیز
بار بار ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پرپس سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری برا منانے کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.